السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے اختتام کے قریب ہم نے اے وی ایل ٹری میں انسرٹ پروسیجر جو ہے اس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور اس پہ وقت ختم ہو گیا تھا. ہم صرف 3 ڈیٹا آئٹمز اپنے ٹری میں ڈال پائے تھے. تب میں نے یہ تجویز آپ کو دی تھی کہ آپ یہ مثال جو ہے کتاب میں موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، ورنہ ہم آج اس مثال کو مکمل بھی کریں گے. تو میں آپ کو فوراً اس سلائیڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جس میں نے وہ ٹری دکھایا ہے جو کہ 3 ڈیٹا آئٹمز یعنی کہ 1، 2 اور 3 کے ڈالنے اور ایک ری بیلنس یا ایک روٹیشن کے بعد بنا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ روٹ نوڈ جو ہے وہ نمبر 2 والا بن گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو نوڈ 1 ہے یعنی کہ وہ نوڈ جس میں ڈیٹا آئٹم 1 ہے وہ نوڈ پہلے روٹ تھا. اب آئیے آج ہم اس میں اور نمبرز ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس ٹری میں انسرٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ روٹیشن والا معاملہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ ٹری جو ہے وہ ہر صورت میں اے وی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرے. تو واپس آئیے سلائیڈ پہ. میں اب انسرٹ 4 کال کرتا ہوں یعنی کہ جو ٹری اس وقت بنا ہوا ہے اس میں نمبر 4 جو ہے اس کو ایڈ کرو. تو یہاں پہ جیسے کہ شروع میں ہمیشہ سے رہا ہے بائنری سرچ ٹری کے انسرٹ میں کہ ہم نئے ڈیٹا آئٹم کو روٹ سے کمپیئر کرتے ہیں اور وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیا آئٹم جو ہے یہ روٹ کے حساب سے لیفٹ سب ٹری میں جائے گا یا رائٹ سب ٹری میں جائے گا. تو یہاں صاف ظاہر ہے کہ جب 4 کو 2 سے کمپیئر کیا، اب یہ خیال رہے کہ 1 جو ہے اب روٹ نہیں ہے، روٹیشن کے بعد 2 والا نوڈ جو ہے وہ روٹ بن چکا ہے. 4 اور 2 کا موازنہ کیا تو یقیناً 4 2 سے بڑا ہے، تو اس لیے 4 جو ہے وہ 2 کے رائٹ سب ٹری میں اپنی جگہ تلاش کرے گا. جب 3 پہ آئے تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ 4 3 سے بڑا ہے اور آخر میں 4 جو ہے وہ 3 کا رائٹ سب ٹری یا رائٹ چائلڈ بن گیا. اب یہاں پہ دوبارہ ہم بیلنس دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری اب کاروائی یوں ہے کہ جیسے ہی ہم نوڈ کو انسرٹ کرتے ہیں، جیسے ہی اس کی فائنل پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کے بعد پھر ٹری کا بیلنس دیکھتے ہیں، بلکہ پورے ٹری کا بیلنس. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر میں نوڈ 4 کو لوں، صرف اسی کو لوں، تو اس کا یقیناً بیلنس جو ہے وہ 0 ہے کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز تو نل ہیں. اگر میں نوڈ 3 کو لیتا ہوں تو اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہے. اگر میں نوڈ 3 سے شروع ہوں، اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ اب 1 ہے کیونکہ 4 اس کا رائٹ سب ٹری بن گیا. تو 3 کا بیلنس فیکٹر کیا بنا؟ -1، جو کہ ٹھیک ہے. اسی طرح اب لیفٹ پہ آئیے، 1 جو ہے اس نوڈ کا بیلنس فیکٹر کیا ہے؟ 0. اور اب فائنلی 2 کے پاس آئیے. 2 کے لیفٹ سب ٹری کا بیلنس یا ہائٹ یا میکسیمم لیول کیا بنا؟ 1. 2 کے رائٹ سب ٹری کا بیلنس کیا بنا یا اس کا ہائٹ میکسیمم ہائٹ کیا بنی؟ 2. ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ہے -1. تو اس حساب سے اس ٹری میں یہ جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ہر نوڈ کا بیلنس 1 یا 1 سے کم ہے. اب اے وی ایل کنڈیشن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ نہیں کہتی کہ ہر نوڈ کا بیلنس 0 ہو، یہ نہیں ہے کنڈیشن. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ 0 کب ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر نوڈ جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہو، تو اس کا جواب ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ کمپلیٹ بائنری ٹری ہو، یعنی کہ ہر نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ سب چائلڈ ہے اور وہ ٹری پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے، مکمل ہے، یعنی کہ کوئی ایسا انٹیریئر نوڈ نہیں جس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن نہ ہوں. صرف اس صورت میں ہر نوڈ کا بیلنس فیکٹر 0 ہوگا. اے وی ایل کنڈیشن یہ نہیں کہتی. اے وی ایل کنڈیشن کہتی ہے کہ کسی بھی نوڈ کا، صرف روٹ کا نہیں، پھر یاد دہانی، صرف روٹ کا نہیں، ہر نوڈ کا بیلنس جو ہے وہ 0، 1 یا -1، یہ ہے وہ کنڈیشن. تو اگر آپ یہ سلائیڈ کی جانب دوبارہ دیکھیے تو اس میں یہ سارے نوڈ جو ہیں جو کہ فی الحال 4 ہی ہیں یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
یعنی روٹیشن کے حساب سے یہ 4 جو ہے اب اپنی فائنل جگہ پہ آ گیا. آگے چلیے، انسرٹ 5. اب میں تیزی سے یہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں اس طرح نہیں کہتا کہ بھئی 5 کو 2 سے کمپیئر کرو، پھر 3 سے کمپیئر کرو، پھر 4 سے کمپیئر کرو. یہ بات میرے خیال میں اب کافی واضح ہے کہ 5 جو ہے یہ اس ٹری میں، اس سرچ ٹری میں کہاں پہ جائے گا، جو کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ وہ 4 کا رائٹ سب ٹری بنے گا. اچھا، اب یہاں پہ اس ٹری کو لے کے جس میں 4 کا رائٹ سب ٹری 5 بنا، اب ذرا آپ یہ جو بیلنس فیکٹرز ہیں یہ کمپیوٹ کریں. 5 کا بیلنس فیکٹر 0، 4 کا بیلنس فیکٹر -1. کیوں؟ کیونکہ 4 کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ تو 0 ہوا. یعنی کہ یہاں سے اگر شروع ہوں تو لیف نوڈ آپ کو ملتا ہی نہیں، بلکہ وہ ہے ہی نہیں. البتہ 4 سے اگر لیف نوڈ کی جانب جائیں تو ایک لیول جانے کے بعد آپ کو 5 مل جاتا ہے. یعنی کہ 4 کے حساب سے اس کے رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ 1 ہے اور لیفٹ کی ہائٹ جو ہے وہ 0 ہے، تو ڈفرنس ہوا -1. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 پہ آئیے. 3 کے لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 0 اور جو رائٹ سب ٹری ہے وہ ہے 2. اب دیکھیے یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اے وی ایل کنڈیشن کے حساب سے غلط ہو گیا، یا وہ کنڈیشن اب سیٹسفائی نہیں ہو رہی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو نوڈ 3 ہے اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے وہ 2 لیولز ڈیپ ہے اور اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم انسرٹ کے فوراً بعد یہ بیلنس کنڈیشنز جو ہیں یہ ہر نوڈ کی ایویلویٹ کریں گے، جو کہ آپ کے سامنے میں نے الفاظی طریقے سے کی ہے، لیکن یقیناً یہ بعد میں ہمیں کوڈ میں ڈالنا پڑے گا. تو اب جب ہم نے نیا نوڈ ڈالا یعنی کہ 5 اور پھر ہم نے بیلنس فیکٹرز کمپیوٹ
تو 3 جو ہے اس کا روٹ ہے، 1 اور 2 اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، اور 4 اور 5 جو ہیں وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے کہ 3 جو ہے اس کو میں روٹ بنا دوں اور 2 اور 1 والے نوڈ جو ہیں وہ اس کے لیفٹ چائلڈ اور گرینڈ چائلڈ بن جائیں، اور 4 اور 5 جو ہیں وہ اس کے رائٹ چائلڈ اور رائٹ گرینڈ چائلڈ بن جائیں، تو ان آرڈر ٹریورسل تو ٹھیک رہا، 1 2 3 4 5۔ لیکن مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب ہم نے بی ایس ٹی بنایا تھا سورٹڈ ڈیٹا لے کے، تو وہ لنک لسٹ بنی تھی۔ تو اس وقت ایک تجویز یہی تھی کہ کیوں نہ اس پوری لنک لسٹ کو بالکل درمیان میں سے موڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک حصہ اس کا لیفٹ سائڈ کر دیتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ آدھا جو ہے اس کا رائٹ بنا دیتے ہیں، اور درمیان میں ایک نوڈ جو ہے وہ روٹ بن جائے گا۔ اس سے وہ لنک لسٹ جو ہے اس کا لیول جو ہے ٹوٹل لیول وہ آدھا رہ جاتا۔ لیکن تب میں نے بات کی تھی کہ ٹری تو چلو چھوٹا ہو گیا، لیکن یہ شیلو ہے، یعنی اگر اس کے لیولز کو دیکھا جائے تو ابھی بھی اس کے لیفٹ اور رائٹ کے جو لیولز ہیں وہ کافی نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ادھر اس مثال میں اس طرح ٹری کو ری آرگنائز نہیں کرتے کہ اس سے ٹری جو بنے وہ شیلو ہو، نہیں، ہم جیسے ہی ہمیں کوئی نوڈ ملتا ہے جس کا بیلنس فیکٹر -2 ہے، تو وہیں ہم روٹیشن کرتے ہیں، اور اس کی بنا پہ جو ٹری ہے وہ بیلنس رہتا ہے، وہ شیلو نہیں رہتا۔ یہ جو کاروائی روٹیشن کی ہے اب ہم کرتے جائیں گے، تو واپس اگر آپ سلائیڈ کی جانب آئیے تو میں اب اس میں ایک اور ڈیٹا آئٹم ڈالتا ہوں، وہ ہے انسرٹ 6۔ اچھا، اب میں نے جب 6 کو ڈالا تو اس کی پوزیشن بنی کہ بھئی وہ یہ جو 5 والا نوڈ ہے، یاد رہے کہ میں نے 3 4
اب یہاں پہ پھر میں وہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ٹری جو ہے اب ایسا ہے کہ اس میں نے روٹیشن کر دی، 4 جو ہے وہ اب نیا روٹ بن گیا. یہاں پہ میں یہ دوبارہ کہتا چلوں کہ دیکھیے ٹری کا جو روٹ ہوتا ہے یا روٹ نوڈ جو ہوتا ہے وہ ہم اس طرح انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سے اوپر ہم بناتے ہیں تصویری خاکوں میں. لیکن یہاں پہ صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ روٹ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ شروع میں تھا. جبکہ اگر آپ کو بی ایس ٹی کی مثال یاد ہو تو جو روٹ نوڈ پہلے ایک دفعہ بن گیا تھا وہ تھرو آؤٹ جو مرضی آپ کریں انسرشن کے پوائنٹ آف ویو سے انسرٹ کرتے جائیں، روٹ نوڈ وہی رہتا تھا. بقیہ نوڈ جو تھے وہ اس کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹری میں جاتے تھے. ہاں اگر ہم بی ایس ٹی میں اس نوڈ کو ڈیلیٹ کر دیں تو یقیناً پھر ایک نیا نوڈ روٹ نوڈ آئے گا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو دونوں کیسز میں ہوگا کہ روٹ کو اگر نکال دیا وہ تو پھر نکل گئی. لیکن بی ایس ٹی میں روٹ نوڈ جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو کہ سب سے پہلے آیا تھا، جبکہ اے وی ایل ٹری کے اندر روٹ نوڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں کہ اگر یہیں پہ فائنڈ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ فائنڈ 6 میں کال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس ٹری میں 6 موجود ہے کہ نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ ان بیلنس ٹری جس میں فی الحال 2 تھا، میں نے یہ 4 کو روٹ نہیں بنایا تھا، یعنی کہ ابھی یہ روٹیشن نہیں کی تھی، تو 6 ڈھونڈنے میں آپ کو کتنے لنکس ٹریورس کرنے پڑیں گے؟ میں آپ کو دوبارہ وہ ان بیلنس ٹری دکھاتا ہوں جس میں میں نے ابھی 6 انسرٹ کیا تھا. دیکھیے اور مجھے اب بتائیے کہ کتنے لنکس آپ کو ٹریورس کرنے پڑیں گے جن کے بعد آپ اس 6 والے نوڈ پہ پہنچیں گے. اور اس وقت 2 جو ہے وہ روٹ ہے. 2 سے شروع ہوئے تو چونکہ 6 جو ہے وہ 2 سے بڑا ہے اس لیے 2 کے رائٹ سب ٹری میں آپ اس کو ڈھونڈیں گے. 4 پہ آئے، ایک لنک ٹریورس ہوا. 4 سے چونکہ 6 بڑا ہے اس لیے آپ 4 کے رائٹ لنک کو فالو کریں گے، یہ دوسرا لنک فالو کیا. پھر 5 پہ آئے، 5 سے 6 بڑا ہے تو اب آپ اس کے بھی رائٹ لنک کو فالو کریں گے، تو یہ ہوا تیسرا لنک جو آپ نے فالو کیا. یعنی کہ 3 لنکس فالو کرنے کے بعد آپ 6 پہ پہنچے. اب میں آپ کو فوراً اگلی سلائیڈ دکھاتا ہوں جہاں پہ اب میں نے روٹیشن کر دی ہے. اب یہ سوال کہ کتنے لنکس فالو کرنے پہ آپ 6 تک پہنچیں گے، اور یہاں یہ لحاظ رہے کہ روٹ جو ہے اب 2 نہیں ہے، 4 ہے. 4 سے آپ شروع ہوئے، 6 اس سے بڑا ہے، ایک لنک فالو کیا 5، اور 5 جو ہے اس سے آپ فالو کریں تو آپ کو 6 والا نوڈ مل جائے گا، یعنی کہ صرف 2 لنکس فالو کریں گے. بلکہ یہ آپ میتھمیٹکلی پروو کر سکتے ہیں، جو کہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، کہ اے وی ایل ٹری میں آپ کو میکسیمم 1.44 log n لیولز تک سرچ کرنا پڑے گا، جس کے بعد آیا آپ کو وہ نوڈ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جبکہ بی ایس ٹی کی مثال رکھیں جس میں سارٹڈ ڈیٹا میں نے آپ کو دیا تھا، جس میں یاد رہے کہ وہ لنک لسٹ بنی تھی، وہاں پہ کیا تھا؟ لنک لسٹ میں تھا کہ فرض کریں یہ جو 6 نوڈ ہے یہ ہم نے دیکھے سب سے آخر میں انسرٹ کیا ہے. اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں کہ اس کا بی ایس ٹی بنائیں، ان 6 نمبروں کا بی ایس ٹی بنائیں، تو وہ لنک لسٹ جیسا ٹری بنے گا جس میں 1 جو ہے وہ شروع میں ہوگا اور 6 سب سے آخر میں ہوگا. وہاں پہ کتنے لنکس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 اور 5 سے 6. یعنی کہ یہ پورے 5 لنکس فالو کریں گے تو آپ کو 6 ملے گے. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے وی ایل ٹری میں جو ہمارا مثال والا ٹری ہے اس میں مجھے صرف 2 لنکس فالو کرنے پڑے بیلنسنگ کے بعد. 4 سے شروع ہوا، 5 پہ گیا، 5 سے فوراً 6 مل گیا مجھے. اور ان جنرل جیسے کہ میں نے کہا میتھمیٹکلی آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ اے وی ایل ٹری جتنا بڑا مرضی بنا لیں، جتنا مرضی اس میں ڈیٹا ڈال لیں، اگر وہ بیلنسڈ ہے یعنی کہ اے وی ایل ٹری یا وہ ہائٹ بیلنس ٹری ہے تو آپ کو ورسٹ کیس میں 1.44 log base 2n، جبکہ n جو ہے وہ نمبر آف نوڈز ہیں، اتنے لیولز کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو ڈیٹا آئٹم آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس ٹری میں موجود ہے کہ نہیں. تو دیکھیے آپ کو اس کاروائی سے کتنا فائدہ ہوا کہ آپ کے پاس ڈیٹا چاہے سارٹڈ آئے چاہے ان سارٹڈ آئے،
آپ اپنا ٹری جو ہے اس کو بیلنس رکھتے ہیں، جس سے آپ کی سرچز ابھی بھی log n، کیونکہ 1.44 تو ایک فیکٹر ہے، وہ تو کانسٹنٹ ہے، اصل چیز ہے log n۔ n اب بے شک لاکھ ہو جائے، لاکھ کی صورت میں بی ایس ٹی بنا ایک لنک لسٹ جس میں لاکھ نوڈز ہیں، اے وی ایل ٹری بنا جس میں میکسیمم لیول log بیس 2 100,000 جو کہ تقریباً 20 کے قریب ہے، اس کو 1.44 سے ضرب دے دیں تو چلیں وہ 50%، 40% اور بڑھ گیا، جو کہ ابھی بھی زیادہ نہیں ہے۔ 20 کا 50% کتنا کر ہو جائے گا؟ 10 اور بڑھا لیں، اس کے اندر 30 لیول ہو جائیں گے۔ یقیناً 30 جو ہے وہ لاکھ سے بہت بہتر ہے۔ ابھی یہ کاروائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہم اس میں اور نوڈز بھی ایڈ کرتے ہیں، تو چلیے اب ہم اس کے اندر اور ڈیٹا آئٹمز ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ روٹیشن جو ہے یہ کہاں کہاں پہ کیسے ہم کرتے جاتے ہیں، جس کی بنا پہ یہ ٹری جو ہے یہ اے وی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہوئے ہائٹ بیلنس ٹری رہتا ہے۔ تو واپس سلائیڈ کی جانب آئیے۔ اب اس کے اندر میں نے نمبر 7 انسرٹ کیا، جس کی پوزیشن بنی 6 کا رائٹ چائلڈ، اور یہ وجہ آپ کو سامنے ہوگی کہ یہ 7 جو ہے یہ 6 کا رائٹ چائلڈ کیوں بن رہا ہے۔ اور یہیں پہ اب میرے خیال میں آپ کے لیے خاص طور پہ اتنے سمپل سے ٹری کی بیلنس فیکٹرز نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو یہ 5 والا نوڈ ہے یہاں پہ آ کے بیلنس خراب ہو گیا ہے، اور دیکھیے اگر آپ اوپر جائیں تو 4 کا بھی بیلنس خراب ہو جائے گا، بلکہ اس کا بیلنس ٹھیک ہے، 5 کا جو ہے بیلنس وہ خراب ہو گیا ہے۔ اور چونکہ یہ خراب ہو گیا ہے تو ہم فوراً یہیں پہ اب روٹیشن کریں گے، اور روٹیشن میں کون سے نوڈز انوالوڈ ہیں؟ 5 اور 6، یعنی کہ یہ جو لنک ہے ادھر میں روٹیشن کرتا ہوں، اور روٹیشن پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 نوڈ ہے یہ اوپر آئے گا، 4 کا رائٹ چائلڈ یہ بن جائے گا، اور 5 جو ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا، تاکہ وہ ان آرڈر ٹریورسل جو ہے وہ برقرار رہے، جو کہ میں اگر اب اس بیلنس جس میں نے اب روٹیشن یہ کر دی ہے اس ٹری کو آپ کے سامنے پیش کروں تو دیکھیے کہ اب نہ صرف یہ ٹری پرفیکٹلی بیلنسڈ اور پرفیکٹ کمپلیٹ بائنری ٹری بن گیا ہے، بلکہ اس کا ان آرڈر ٹریورسل بھی وہی ہے جو کہ پہلے تھا، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، اس میں اور ڈیٹا ڈالتے ہیں اور پھر وہی روٹیشن والی کاروائی ہم جاری رکھتے ہیں۔ انسرٹ 16، اب یہ نمبر جو ہے اس ٹری میں کہاں جائے گا؟ یقیناً وہ 7 کا رائٹ چائلڈ بنے گا، کیونکہ یہ ان تمام نمبروں سے بڑا ہے، اور 7 چونکہ اس وقت سب سے بڑا نمبر ہے اس ٹری میں اور یہ رائٹ موسٹ نوڈ ہے، تو یقیناً 16 جو ہے وہ اس کا رائٹ چائلڈ بنے گا۔ یہاں پہ اب فوراً دیکھیے کہ جو ہائٹ کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ نہیں۔ 16 جو ہے اس کا جو بیلنس فیکٹر وہ 0 ہے، 5 جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر بھی 0 ہے، 7 جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر -1 ہے، 6 کا بیلنس فیکٹر کیا ہے؟ اس کا لیفٹ سب ٹری اگر آپ ہائٹ کے حساب سے دیکھیں تو ایک لیول پہ جا کے آپ کو اس کا ڈیپسٹ لیف نوڈ یعنی کہ 5 مل جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جائیں تو 7 اور اس کے بعد 16، یعنی کہ 2 لیولز نیچے جائیں تو آپ کو اس کا ڈیپسٹ لیف نوڈ ملتا ہے۔ تو 6 کا جو بیلنس فیکٹر وہ ہوا -1، 2 کا بیلنس فیکٹر 0 ہے، 4 کا بیلنس فیکٹر کیا ہوگا؟ اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ 2 لیولز ڈیپ ہے، اس کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ 3 لیولز ڈیپ ہے، 2 -3 -1 ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ سارے نوڈز جو ہیں ان کے بیلنس فیکٹر جو یا 0 ہیں یا 1 ہیں یا -1 ہے، تو یہ ٹری جو ہے اب بالکل اے وی ایل کنڈیشن کے حساب سے ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں -2 یا -3 جیسی ویلیو نکل رہی ہیں۔ تو آئیے اگلے انسرشن کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پہ اب میں نے 15 کو انسرٹ کیا ہے، پھر وہی کہ 15 جو ہے وہ اپنی جگہ کہاں پہ تلاش کرے گا؟ یقیناً وہ 16 کا لیفٹ چائلڈ بنے گا، کیونکہ 7 سے بڑا ہے لیکن 16 سے چھوٹا ہے۔ یہاں پہ فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو نمبر 7 والا نوڈ ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ -2 اب ہو گیا، کیونکہ اس کا لیفٹ ٹری تو ہے ہی نہیں، جبکہ اس کے رائٹ ٹری میں اگر آپ اس کے ڈیپسٹ نوڈ تک جائیں یعنی کہ 7 سے شروع ہوں
تو ایک لیول پہ 16 ملتا ہے اور پھر دوسرے لیول پہ 15 ملتا ہے، یعنی کہ رائٹ سب ٹری کی ہائٹ ہوئی 2، لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ 0 ہے، تو 7 کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ -2 ہوا. اور جیسے میں کرتا آ رہا ہوں یہاں پہ اب میں 7 اور 16 والا جو ہے اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں، لیکن دیکھیے جب میں نے روٹیشن کی 16 تو اوپر آ گیا اور 7 اس کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اور 15 جو ہے وہ 7 کا رائٹ چائلڈ بن گیا ہے، کیونکہ دیکھیے 15 اب 16 کا لیفٹ چائلڈ نہیں بن سکتا کیونکہ 7 نے بننا ہے. لیکن مسئلہ آپ دیکھیے کیا ہوا، 16 والا اوپر آ تو گیا لیکن اس کا بیلنس فیکٹر اب پھر 2 ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سب ٹری میں دیکھیں آپ کتنے لیولز تک جائیں تو آپ کو لیف نوڈ ملتا ہے. 16 سے شروع ہوئیے، 16 سے آپ 7 پہ گئے، 7 سے آپ 15 پہ گئے، یہ ہیں 2 لیولز ڈیپ. رائٹ سائڈ پہ جائیں تو کچھ نہیں، تو یہاں پہ اب اس کا بیلنس فیکٹر کیا ہوا 2. لیکن ہم تو یہاں پہ روٹیشن کر رہے تھے، ہم نے روٹیشن کی تھی جب ہم نے 15 ایڈ کیا تھا، 7 کا رائٹ چائلڈ جو تھا وہ 16 تھا اور 16 کا لیفٹ چائلڈ ہم نے 15 کو بنایا تھا. 7 پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا بیلنس فیکٹر -2 ہو گیا ہے، پھر ہم نے وہاں پہ روٹیشن کی، روٹیشن کے بعد اب صورتحال کیا بنی، 16 تو اوپر آ گیا لیکن بقیہ جو 7 اور 15 والے نوڈز ہیں ان کی پوزیشن کچھ ایسی بن رہی ہے کہ یہ 2 والا فیکٹر جو ہے یہ پھر آ گیا. آخر یہ ہوا کیا، کیوں نہ ہماری روٹیشن جو ہے اس نے اب اس کو یہ جو نوڈز کو ری ارینج کیا جس کی بنا پہ وہ اے بی ایل کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے. اچھا یہاں پہ اب وہ کمپلیکس کیس آتا ہے کہ یہ جو ابھی تک اب جو روٹیشن کرتے آ رہے ہیں وہ ہے سنگل روٹیشن، یعنی کہ ہم ایک کہ لیٹ اس کال دا نوڈ دیٹ مسٹ بی ری بیلنسڈ الفا. الفا کیا ہے، یہ وہ نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر جو ہے یہ 2 یا -2 ہو جاتا ہے. یہ ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ شروع میں سے جب ہم ٹری بنا رہے تھے تو جب بھی ایک نوڈ کا رائٹ یا لیفٹ سب ٹری اس کے لیفٹ سے 2 لیولز تک زیادہ ہوتا تھا تو فوراً اس نوڈ کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ 2 یا -2 ہو جاتا تھا اور ہم اس کو لے کے روٹیشن کرتے تھے. اب میں اس نوڈ کو الفا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ نوڈ جس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ 2 ہو گیا ہے. تو واپس سلائڈ کی جانب آئیے. لیٹ اس کال دا نوڈ دیٹ مسٹ بی ری بیلنسڈ الفا، یعنی کہ وہ نوڈ جس کا 2 ہے. سنس اینی نوڈ ہیز ایٹ موسٹ 2 چلڈرن، یعنی کوئی بھی نوڈ اگر آپ اس ٹری میں لیں تو اس کے ہمیشہ 2 چلڈرن ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائنری ٹری ہے. اینڈ ہائٹ امبیلنس ریکوائرز that alpha's 2 subtrees differ by 2, the violation will occur in 4 cases. میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں
کہ الفا جو نوڈ ہے اس کے دو چلڈرن ہوں گے یا دو لیفٹ اور رائٹ سب ٹری ہوں گے، چونکہ یہ تو بائنری ٹری ہے. یہ تو کنڈیشن ابھی تک نہیں ہم نے ریلیکس کی، اے وی ایل ٹری بائنری ٹری ہی ہے. اور دوسری یہ بات کہ چونکہ یہاں پہ امبیلنس ہوا ہے تو جو ڈفرنس ہوگا وہ 2 ہوگا. 2 سے ہم کبھی نہیں اس کو بڑھنے دیتے، جیسے ہی 2 ہوتا ہے ہم روٹیشن کر دیتے ہیں. البتہ یہاں پہ وہ سنگل روٹیشن اب کام نہیں آ رہی. تو اصل میں روٹیشن کے 4 کیسز بنتے ہیں جو کہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ اب آپ کو دکھائے ہیں. پہلا کیس ہے، اب ذہن میں الفا نوڈ کو رکھیے، اس کا لیفٹ ٹری ذہن میں رکھیے اور اس کا رائٹ سب ٹری ذہن میں رکھیے. An insertion into left subtree of the left child of alpha. میں نے آپ سے کہا کہ ذہن میں تصویر ایسے بنائیے کہ الفا in cases 2 and 3 which a single rotation cannot fix. تو اس سلائیڈ پہ میں ان 4 کیسز کے 2 گروپس بنا رہا ہوں. گروپ 1 اور 4 جو ہے، یا پہلے گروپ میں نے کیس 1 اور 2 ڈالا، جس کے بارے میں نے یہ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ سنگل روٹیشن سے یہ کیس جو ہے یہ ہینڈل ہو جائے گا، یعنی کہ ہم سنگل روٹیشن کے ذریعے ٹری کو بیلنس کر پائیں گے اگر وہ کیس 1 اور 4 ہے. اور اگر کیس 2 اور 3 ہے تو یہ سنگل روٹیشن سے کام نہیں چلے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظی کاروائی سے شاید بات اتنی واضح نہیں ہو رہی، تو آئیے اب ان کے تصویری خاکے بناتے ہیں کہ آخر یہ کیسز ہیں کیا اور ان کا مطلب کیا ہے، اور پھر آخر کار یہ سنگل اور اب یہ نئی بات، یہ ڈبل روٹیشن والا معاملہ کیا ہے. تو اس اگلی سلائیڈ کی جانب آئیے. یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ سنگل رائٹ روٹیشن ٹو فکس کیس 1. اچھا، اب وہ جو باتیں میں کر رہا تھا نا الفا والی، اور الفا کا لیفٹ چائلڈ اور اس کا پھر آگے لیفٹ سب ٹری، تو اب وہ صورتحال کچھ یوں بنی.
یہاں پہ میں نے لیفٹ سائڈ پہ جو ٹری بنایا ہے اس میں روٹ نوڈ میں نے لکھا ہے K2. یہ ایک خاص وجہ سے تو نہیں میں نے لکھا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کوڈ میں یہ ویریبل نیمز اصل میں ایسے بناؤں گا جن کا نام K1 اور K2 ہوگا. تو اس بنا پہ ابھی سے میں نے نوٹیشن ذرا سی چینج کر دی ہے کہ K2 جو ہے یہ روٹ نوڈ ہے فی الحال اس ٹری کا، یا وہ سب ٹری جس میں K2 جو ہے ادھر آ کے بیلنس 2 یا -2 ہو گیا ہے، بلکہ اس کیس میں ایکچولی 2 ہوگا، اور یہ وہ الفا ہے. الفا کا لیفٹ چائلڈ کیا ہے وہ میں نے K1 کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے، یعنی کہ الفا کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں جو پہلا سب سے نوڈ ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا، جو کہ K1 سے میں نے انڈیکیٹ کیا ہے. اور کیس 1 یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیا نوڈ ہے وہ الفا کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں گیا ہے. اب یہ ساری باتیں سامنے اگر رکھیں تو الفا بنا K2، الفا کا لیفٹ چائلڈ بنا K1، اس کا لیفٹ سب ٹری میں وہی ٹرائنگل نوٹیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں وہ بنا X، اور بقیہ میں نے سب ٹریز جو ہیں وہ Y اور Z کے ذریعے دکھائے ہیں. X کے اندر دیکھیے میں نے نیا نوڈ اب اس طرح دکھایا ہے کہ وہ فی الحال اس کے اندر لگ تو گیا ہے، لیکن چونکہ میں یہ ٹرائنگل نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کو عموماً جیسے ٹری میں دائروں والے نوڈز ہیں ویسے نہیں دکھا رہا. لیکن میں ہمیں اس نوٹیشن سے آپ کو یہ چیز سامنے یا آپ کو واضح بات ہوگی کہ یہ نیا نوڈ جو ہے اس ایکس سب ٹری میں اپنی جگہ تلاش کر لے گا. وہ کہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے فی الحال ہمیں اس سے واسطہ نہیں. اب نیا نوڈ جو ہے وہ ایکس میں لگ گیا. ایکس جو ہے وہ K2 الفا، K1 اس کا لیفٹ چائلڈ، ایکس جو ہے وہ اس کے لیفٹ چائلڈ کا لیفٹ سب ٹری جس میں کہ یہ نیا نوڈ چلا گیا. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ K2 کے حساب سے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ آؤٹ سائڈ، یہ ایکس جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں آؤٹ سائڈ ٹری، یعنی کہ باہر کی طرف دائیں جانب. یہ نیا نوڈ جو ہے یہ ایکس میں گیا ہے، اور بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اگر میں اس نئے نوڈ کو وائی میں ڈال دوں تو یہ ان سائڈ انسرشن ہے. یہاں پہ اب وہ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ کی بات سامنے آئی کہ ایکس میں اگر نیا نوڈ جائے گا، اور اسی طرح بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اگر زی میں جو میں نے بنایا ہے اس میں نیا نوڈ جائے گا تو یہ بھی آؤٹ سائڈ انسرشن ہوگی. تو دیکھیے میں نے آؤٹ سائڈ انسرشن کی، اور یہ میں نے کہا تھا کہ کیس 1 جو ہے وہ سنگل رائٹ روٹیشن سے ہینڈل ہو جائے گا. یہ روٹیشن میں نے اب آپ کو دکھائی ہے جس میں روٹیشن اس K1 K2 لنک پہ ہوئی ہے، اور دیکھیے کیا ہوا. K2 جو ہے وہ نیچے آ کے K1 کا رائٹ چائلڈ بن گیا. چونکہ K1 کے رائٹ لنک پہ اب K2 نے آنا ہے تو یہ جو Y ٹری ہے یہ اب K1 کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اس کی جو نئی پوزیشن ہے وہ کہاں پہ؟ K2 کا لیفٹ سب ٹری، اور اس کی وجہ ان آرڈر ٹریورسل. کیونکہ دیکھیے اگر یہی میں آپ سے پوچھوں کہ ان آرڈر ٹریورسل کیا ہے ان دونوں ٹریز کا، روٹیشن سے پہلے یا بعد میں، تو وہ ہے X K1 Y K2 Z. روٹیشن کے بعد کیا ہے؟ X، جس میں بے شک آپ نیا نوڈ شامل کر لیں، کہ K1 کا رائٹ سب ٹری تھا وہ اب K2 کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہم نے ان آرڈر ٹریورسل کو پرزرو کرنا ہے. تو یہاں پہ روٹیشن کرنے کی بنا پہ ایک تو بیلنس ریسٹور ہوا، یعنی کہ
K2 کو یا K1 کو آپ دیکھیں تو ان کے بیلنس فیکٹرز اب 1 یا 0 پہ آ گئے ہیں. ان آرڈر ٹریورسل بھی ہمارا قائم ہے اور نیا نوڈ جو ہے وہ بھی ہم نے انسرٹ کر لیا. یہ ہے کیس 1. تو اب چلتے ہیں کیس 2 کی جانب. تو واپس سلائڈ پہ آئیے. یہاں پہ کیس جو دوسرا تھا گروپ پہلے گروپ کا، یاد رکھیے کہ میں نے اس کے 2 گروپس بنائے تھے، جس میں پہلے گروپ میں نے کہا تھا کہ کیس 1 اور کیس 4، جبکہ کیس 2 اور کیس 3 جو تھے اس کو میں نے ایک سیپریٹ گروپ میں رکھا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ سنگل روٹیشن سے کیس 1 اور کیس 4 جو ہے وہ ہینڈل ہو جائیں گے. یہاں پہ اب میں نے ٹری اس طرح دکھایا ہے کہ جو نیا نوڈ ہے وہ اب K1 جو کہ الفا ہے، اس دفعہ الفا K1 ہے. چونکہ دیکھیے کہ میں نے الفا والا نوڈ یعنی کہ K1 اس کے لیفٹ سب ٹری میں X دکھایا ہے، جبکہ اس کے رائٹ سائڈ پہ پہلے K2 اور K2 میں پھر میں نے Y اور Z دکھایا ہے، اور Z میں اصل میں نیا نوڈ جو ہے وہ انسرٹ ہوا ہے، جس کی بنا پہ Z جو ہے اب ایک لیول ڈیپ ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر پہلے Y اور Z لیول n-1 پہ تھے تو اب نئے نوڈ کی وجہ سے وہ لیول n پہ چلا جائے گا یعنی Z، جس کی بنا پہ K1 جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر اب -2 ہو جائے گا. یہاں پہ پھر وہی بات آؤٹ سائڈ والی کہ دیکھیے نیا نوڈ جو ہے وہ الفا یعنی K1 کے رائٹ چائلڈ یعنی K2 کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ Z اس میں گیا ہے. یہاں پہ اب وہ آئی رائٹ یا پچھلے کیس میں لیفٹ والی بات کہ دیکھیے نیا نوڈ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ K1 کے رائٹ چائلڈ کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ Z میں گیا. اگر تو ایسا ہے تو دیکھیے میں نے اب روٹیشن دکھائی ہے پھر K1 اور K2 میں. البتہ اب دیکھیے روٹیشن کی بنا پہ کیا ہوا. اس بنا پہ یہ ہوا کہ K2 جو ہے اب روٹ بن گیا اور Z جو ہے وہ اس کے ساتھ اوپر آ گیا. K1 جو ہے K2 کا لیفٹ چائلڈ بن گیا، اور چونکہ Y پہلے K2 کا لیفٹ چائلڈ تھا اب وہ تو رہ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو K1 نے جگہ لے لی. Y کہاں پہ جائے گا؟ یقیناً ان آرڈر ٹریورسل کو پرزرو کرنے کی وجہ سے Y جو ہے وہ K1 کے رائٹ سب ٹری کی پوزیشن میں آ جائے گا تاکہ ان آرڈر ٹریورسل جو ہے وہ برقرار رہے. یہ تو تھے وہ 2 کیسز جس میں وہ لیفٹ والا معاملہ اور رائٹ والا معاملہ، اور وہ اب میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ اگر آپ ٹریز کو اس طرح بنائیں تو یہ نیا نوڈ جو ہے یہ کہاں جاتا ہے کہ وہ K1 اگر روٹ نوڈ آپ لیں اس کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں یا اس کے رائٹ چائلڈ کے رائٹ سب ٹری میں. ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے انسرٹ کے اندر یہ کاروائی کرنی ہے کہ انسرٹ میں جب ایک نیا نوڈ انسرٹ ہوگا تو وہیں ہم نے یہ ہائٹ اور بیلنسز کا معاملہ طے کرنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بیلنس فیکٹرز نکالنے ہیں بلکہ ان بیلنس فیکٹرز کی بنا پہ روٹیشنز کرنی ہے. روٹیشنز کیسے اور کب کرنی ہے؟ کب کرنی ہے یہ تو طے پایا کہ بھئی ہم بیلنس فیکٹرز نکالیں گے. کون سی اب روٹیشن کرنی ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم نے سنگل روٹیشن سے کچھ تو بیلنسنگ کر لی تھی، لیکن ایک کیس آیا تھا جہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. تو اب ہم فارملی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارے پاس 4 کیسز ہیں، اس میں سے ہم نے کیس 1 اور 4 تو ہینڈل کر لیا. اب چلتے ہیں بقیہ 2 کیسز میں جس میں انسرشن جو ہے سائڈ انسرشن کا کیا مطلب ہے. تو آئیے سلائڈ کی جانب دیکھیے. یہاں پہ اب میں پہلے کیس 2 کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ٹریز جو ہیں ان کی صورتحال کچھ یوں ہے. K2 جو ہے وہ روٹ ہے، K1 جو ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہے، K1 کا لیفٹ سب ٹری X جو ہے وہ ذرا چھوٹا ہے، K2 کا رائٹ چائلڈ جو اس کا Z سب ٹری ہے وہ بھی X کے برابر ہے، اور میں نے لیولز شو کیے ہیں. اور ساتھ اب میں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ اس Y ٹری میں چلا گیا، جس کی بنا پہ یہ Y جو ہے یہ اب ایک اور لیول ڈیپ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے وہ کیس 2 کی ڈیفینیشن کیسے لاگو ہوتی ہے.
K2 جو ہے اس کا بیلنس 2 ہو گیا کیونکہ اس کے لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ اس کے رائٹ سب ٹری سے 2 کا ڈفرنس رکھتی ہے، جو کہ میں نے یہاں پہ یہ لیول n-2، لیول n-1 اور لیول n کی بنا پہ دکھایا ہے۔ K2 اب ہوا الفا، K1 اس کا لیفٹ چائلڈ ہے، لیکن دیکھیے کہ نیا نوڈ کہاں پہ گیا، وہ گیا الفا کے لیفٹ چائلڈ یعنی کہ K1 کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ Y میں۔ اب اگر میں اس صورت میں سنگل روٹیشن کرتا ہوں جس کی بنا پہ K2 نیچے آ کے K1 کا رائٹ چائلڈ بن جاتا ہے، جو کہ میں نے اب دائیں جانب دکھایا ہے، اور ان آرڈر ٹریورسل پرزرو کرنے کی وجہ سے Y جو ہے وہ K1 سے ہٹ کے دیکھیں K2 کے لیفٹ پہ آ جاتا ہے، کیونکہ Y نے ہمیشہ K1 اور K2 کے درمیان رہنا ہے ان آرڈر ٹریورسل میں، اس بنا پہ وہ اس کی لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ لیولز کے حساب سے کچھ بات بنی کہ نہیں۔ K2 کو دیکھیں، چلے وہاں تو لیول کی بات بن جاتی ہے کہ بھئی اس کا لیفٹ جو ہے وہ ایک زیادہ ہے رائٹ سے، یعنی کہ Y اور Z کا ڈفرنس 1 ہے۔ البتہ K1 پہ اگر آئیں تو وہاں پہ معاملہ پھر وہی ہے کہ K1 کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ لیول n تک جا رہا ہے، جبکہ اس کا لیفٹ والا جو سب ٹری X ہے وہ لیول n-2 تک جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ سنگل روٹیشن سے بات نہیں بنی، اور اس کی وجہ کیا کہ یہ جو نیا نوڈ تھا یہ ان سائڈ انسرشن والا معاملہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نیا نوڈ جو ہے وہ الفا نوڈ کے لیفٹ چائلڈ یعنی کہ K1 کے رائٹ سب ٹری میں جا رہا ہے، اور چونکہ یہ اندرونی سب ٹری ہے Y، جب ہم روٹیشن کرتے ہیں K1 اور K2 تو X اور Z جو ہیں وہ تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ Y جو ہے یہ سمپلی ایک سے ہٹ کے دوسرے کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی کہ K1 سے ہٹ کے K2 کے ساتھ لگتا ہے، لیکن یہ اوپر نیچے نہیں ہوتا، جس کی بنا پہ یہ سنگل روٹیشن سے بیلنسنگ نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ پھر میں نے بات کہی تھی کہ یہ کیس جو ہے یہ ہم سنگل سے نہیں ڈبل روٹیشن سے کریں گے، اور چونکہ آج وقت لیکچر کا ختم ہو گیا تو یہ کاروائی اب آئندہ ہی ہم مکمل کر سکیں گے، لیکن جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ ضرور اپنی کتاب میں بلکہ انٹرنیٹ پہ اگر ہو سکے تو یہ روٹیشنز کے بارے میں پڑھیں، ان کی مثالیں دیکھیں، تاکہ ابھی تک جو ہم کاروائی کر چکے ہیں اور جو آئندہ کاروائی کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی تفصیلات معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم جب یہ مثالیں کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کاروائی کیوں اور کیسے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے، ڈبل روٹیشن کا معاملہ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس بنا پہ ہمارا ٹری جو ہے مکمل طور پہ AVL کنڈیشنز کو کیسے سیٹسفائی کرے گا۔ تب تک خدا حافظ۔